بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج رات جب بھی آنکھ کھلے تو یہ آیت پڑھ لو، صبح تک 900 کروڑ مل جائیں گے۔ آج ایک ایسا وظیفہ آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں جو کرنے میں نہایت ہی آسان ہے، مگر جب آپ اسے کریں گے اور آپ کو اس کے کرشمے پتہ چلیں گے تو آپ دم بخود ہو جائیں گے۔ اگر آپ کو ایک دن میں من چاہا پیسہ چاہیے تو آپ یہ عمل ضرور کریں۔ جتنے بھی پیسے کی آپ کی مراد ہوگی وہ ایک رات میں ہی پوری ہو جائے گی۔ چاہے آپ کی مراد کروڑوں میں ہوں، وہ بھی ایک ہی دن میں اللہ تعالیٰ اپنے غیب کے خزانوں سے پوری فرما دیں گے، اور ایک رات بھی نہیں گزرے گی صبح کو آپ کے پیسوں کا انتظام ہوا ملے گا۔ بہت سے میرے بھائی بہن ایسے ہیں جو وظیفہ کر کر کے تھک چکے ہیں، لیکن ان کو ابھی تک صحیح وظیفہ نہیں ملا۔ تو یہ وظیفہ اتنا خاص وظیفہ ہے کہ آپ کو صرف یہ ایک بار ہی کرنا پڑے گا، ایک دن ہی کرنا پڑے گا، اور انشاءاللہ ایک دن کے کرنے سے ہی آپ کے پیسوں کی مراد پوری ہو جائے گی۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ سے 1 کروڑ مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا 700 گنا عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی عطا کا حساب کتاب آپ کی اور ہماری سمجھ سے بالا تر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا عطا کرنے کا اپنا قانون ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور کوئی بھی یہ سوچ نہیں سکتا کہ کب اس کو اللہ تعالیٰ عطا کرے گا، کتنا عطا کرے گا، کیسے عطا کرے گا، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے گمان کے مطابق عطا کرتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے جیسا گمان رکھیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں اس گمان کے مطابق ہی عطا کرتا ہے۔ اگر ہمارا گمان یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں عطا کرنا چھوڑ دیا اور اللہ تو ہمیں بھول گیا، تو یہ تو ناشکری کے زمرے میں آ جائے گا۔ اسی لیے ہم نے اپنا گمان بہتر کرنا ہے، مثبت بنانا ہے، اور اللہ کی ناشکری سے بچنا ہے، نا امیدی سے بچنا ہے، کیونکہ نا امیدی گمراہی ہے اور گمراہی کفر تک لے جاتی ہے، اور اللہ تعالی ہمیں ہماری امید کے مطابق ہی عطا فرماتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف شرک کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا ہی سب سے بڑا گناہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کبیرہ گناہ کون کون سے ہیں، تو آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اس کی رحمت سے مایوس ہونا اور اس کی خفیہ تدبیر سے بے خوف رہنا، یہی سب سے بڑا گناہ ہے۔ اس حدیث سے بھی یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ ہمیں مایوسی اور نا امیدی سے بچنا ہے، اور اپنی نیت اللہ تعالیٰ کی رحمت کے معاملے میں صاف رکھنی ہے کہ جیسی نیت ہوتی ہے ویسی ہی مراد ہوتی ہے۔ اس لیے ہم نے اللہ تعالیٰ سے اپنی نیت کو، اپنے گمان کو ٹھیک رکھنا ہے۔ ہم جیسے سوچیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں ویسے ہی عطا کرے گا، بلکہ اس کا 70 گنا، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 700 گنا عطا کرے گا۔ تو آپ نے اس وظیفہ کو کرتے ہوئے یہی سوچنا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کر چکے ہیں، یہ نہیں سوچنا کہ عطا کر رہے ہیں یا عطا کر دیں گے۔ آپ نے یہ سوچنا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کر چکے ہیں، اور انشاءاللہ جیسے ہی آپ کی صبح آنکھ کھلے گی تو جو سب سے پہلی بات آپ سنیں گے وہ خوشخبری کی ہی ہوگی۔ یہ قرآن پاک کی بہت ہی مشہور آیت ہے۔ ہم اس آیت کو کئی بار پڑھتے ہیں، لیکن اس کے 2 جز اور کرشموں سے واقف نہیں ہیں، کیونکہ ہم قرآن پاک کی زبان کو نہیں جانتے۔ ہم نہیں جانتے کہ اللہ تعالی ہم سے کیا کہنا چاہ رہا ہے، اس لیے اہم سے اہم آیت بھی ہمارے آگے سے گزر جاتی ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ اور اگر بالفرض ہم کوشش کر کے قرآن پاک کی زبان کو سیکھ بھی لیں تو ہم اس کے طرز بیان کو نہیں جان پاتے۔ طرز بیان کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک کا کہنے کا کیا مقصد ہے، مطلب قرآن پاک کا لہجہ کیا ہے۔ جیسے ہم روزمرہ زندگی میں آپس میں بات کرتے ہیں تو ایک ہی الفاظ کرنے کا نرم لہجے میں کوئی اور مطلب ہوتا ہے اور غصے میں کوئی اور مطلب ہوتا ہے۔ اسی طرح قرآن پاک بھی کس آیت میں کیا کہنا چاہ رہا ہے یہ ہمیں جب پتہ چلے گا جب ہم قرآن پاک کی ہر آیت پر غور کریں گے۔ بہرحال کوشش کریں کہ قرآن پاک کے مطلب کو آپ دیکھتے ہی سمجھ جائیں، ایسا کوئی ذریعہ آپ سیکھیں تاکہ آپ قرآن پاک کی ہر آیت کی روح کو سمجھ جائیں کہ اللہ تعالی ہم سے کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ اس عمل کو نوٹ فرما لیں۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ
अम्मा तामलून। कह दीजिए तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं और वो अनकरीब आपको अपनी निशानियां दिखाएगा जिन्हें तुम खुद पहचान लोगे, और तुम जो कुछ करते हो अल्लाह इनसे गाफिल नहीं है। ये आयत सूरतुल नमल की आखिरी आयत है, 20वें पारे की पहली सूरत की आखिरी आयत है। ये आयत बहुत छोटी सी आयत है, हो सके तो इसको दिन में किसी भी वक्त चलते फिरते याद कर लें। जब आप रात को ईशा की नमाज पढ़ लें तो सोने की तैयारी करें और सो जाएं। रात में किसी भी वक्त अगर आपकी आंख खुले तो आपने इस आयत को अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ के साथ 7 मरतबा पढ़ना है। मतलब आपने इस आयत को सोने से पहले नहीं पढ़ना। जब आप सो जाएं और रात को आपकी आंख खुले, चाहे वो आपकी 12 बजे आंख खुले, 3 बजे खुले, चाहे 4 बजे खुले, जिस वक्त भी आपकी आंख खुल जाए, आपने लेटे लेटे अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ के साथ 7 मरतबा इस आयत को पढ़ना है और सो जाना है। बाज मेरे बहन भाई का ये सवाल भी हो सकता है कि अगर रात को आंख ना खुले तो हम क्या करें? तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अल्लाह ताला नीयत को देखता है। आपका काम सिर्फ नीयत करना है, पक्की और सच्ची नीयत करना है और अल्लाह पर भरोसा करके सो जाना है। मेरा दावा है कि अगर आपकी लगन सच्ची और पक्की है और आपकी नीयत साफ है तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको ये अमल करने के लिए खुद उठाएगा। आप एक बार अल्लाह पर भरोसा करके तो देखें। लेकिन बड़े बड़े औलिया कराम, बड़े बड़े सलफ सालिहीन, ये सब अल्लाह पर तवक्कल करके सोते हैं और अल्लाह ताला इनको तहज्जुद के वक़्त से पहले उठा देता है। क्यों उठाता है? क्योंकि उनकी नीयत साफ होती है। इन लोगों की कभी तहज्जुद तक कज़ा नहीं होती और हमारी क्योंकि नीयत साफ नहीं है, हमारा तवक्कल अल्लाह पर नहीं है, तो हमारी फजर की नमाज भी कज़ा हो जाती है। फ़र्क सिर्फ तवक्कल का है, नीयत का है, गुमान का है, आपकी सोच का फ़र्क है। आज यहाँ से ये नीयत करके उठें, ये वादा करके उठें कि आज के बाद आप अल्लाह ताला की तरफ से अपनी नीयत साफ करेंगे और सिर्फ अल्लाह पर तवक्कल करेंगे और अपना दुनियावी हर मामला अल्लाह ताला के सपुर्द कर देंगे। ऐसे आप सिर्फ एक मर्तबा करके देखें, आपकी ज़िंदगी बरकत से भर जाएगी, खुशियों से भर जाएगी, आपके चारों तरफ पैसा ही पैसा होगा। इंशाअल्लाह ये वजीफ़ा आपका अल्लाह पर तवक्कल बढ़ाने में भी काम आएगा और अल्लाह से आपको जो ना उम्मीदी है इसको भी दूर करेगा और आपकी जो मुराद है वो भी ये वजीफ़ा पूरी कर देगा। वजीफ़ा अगर अच्छा लगा है तो इसको अपने जानने वालों के साथ लाजमी शेयर करें। इस नाचीज़ को अपनी दुआओं में याद रखें। मेरे चैनल वजीफ़ा 1M को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। बरकत के तौर पर अल्लाह ताला का जो नाम आपको सबसे ज़्यादा पसंद है वो कमेंट्स में लाजमी लिखें। अल्लाह हाफिज़।